جی ناظرین السلام علیکم۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ اتنا بڑا دھماکہ ہے کہ حکومت کے لیے یہ اب برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن میڈیا مینجمنٹ ان کو اور ان کے لانے والوں کو بہت خوب آتی ہے، اور آج میڈیا کے لیے نئے احکامات آ گئے ہیں جس پہ نہایت سرفروشی سے میڈیا نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ گزشتہ 5 سال سے اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کی کھوپڑیاں کھول کے ان کے دماغوں میں کرپشن کا نریٹو ٹھونسا گیا، اور چاہے عمران خان کنٹینر پہ ہوں، وزیر اعظم ہوں، اپوزیشن میں ہوں، بجلی گیس کے بل جلا رہے ہوں، گو نواز گو کے نعرے لگا رہے ہوں، ایک لفظ انہوں نے پکڑا تھا: کرپشن کرپشن کرپشن۔ اور اب جب یہ رپورٹ آ گئی ہے، اس کے بعد تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اور 5 سال کی جو محنت ہے، 5 سال کا جو جھوٹ ہے، وہ زمیں بوس ہو گیا ہے۔ لیکن کمال اس پہ یہ ہے کہ کوئی انہیں شرم نہیں ہے، اور بقول خواجہ آصف کوئی حیا نہیں ہے انہیں۔ آج وزیر اعظم نے اپنے ترجمانوں، کابینہ وغیرہ کا اجلاس بلایا، اور انہوں نے کہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ وہ نہیں ہے، ہمارے دور میں پاناما شاناما کے سکینڈل تو آئی نہیں، کوئی بڑا سکینڈل تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب یہ آپ توجہ رکھیں شہباز شریف کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، اور کہیں انہیں چور اور ڈاکو، اور سارا میڈیا اس کے پیچھے چل پڑا۔ آج میں نے جتنے پروگرام دیکھے، پہلے تو کراچی میں پریس کلب کے انسیڈنٹ والے 20 ہر پروگرام میں 20 منٹ اس کو دیے جاتے رہے، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم کیوں کارروائی نہیں کر رہی، پی ڈی ایم لانگ مارچ نہیں کر سکتی، پی ڈی ایم ایسے ہی پھسپھسے بیانات دیتی ہے، اس کے اوپر 15-20 منٹ لگائے گئے، اور آخر میں کوئی ہلکا سا کسی نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ذکر کیا۔ یہ رپورٹ جو ہے پاکستان کی گزشتہ 5 سال کی تاریخ کی سب سے بڑی خبر ہے، اور اگر یہ کوئی اور وقت ہوتا تو اس رپورٹ کے اوپر 3 سال پروگرام ہوتے، کالم لکھے جاتے، دفاعی تجزیہ کار آ کر بات کرتے۔ لیکن آج مختلف پروگراموں میں جو دفاعی تجزیہ کار تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، اور جو کرپشن ہے وہ نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے، یہ عمران خان تو معصوم ہے۔ اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو 1 پیج قائم ہے۔ آج باجوہ صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں ویسے تو انہوں نے کہا کہ چین کے دورے کے حوالے سے یا کوئی دفاعی جو ہے ضروریات کے حوالے سے یا پروفیشنلزم کے حوالے سے کوئی افواج کے وہ ڈسکس ہوا، لیکن یہ سب سرکاری بیان ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کبھی بھی وزیر اعظم سے ڈسکس نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد میڈیا نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا، اور کوئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اس طرح ذکر ہی نہیں کر رہا۔ آپ سارے چینل لگا کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ جو کراچی والا انسیڈنٹ ہے وہ بڑی خبر ہے، اور وہ جو 5 سال کی سب سے بڑی خبر ہے وہ کہیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے، اور یہ عمران خان صاحب اور ان کے وزیر پھر پوتر پاک ہو گئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ جب میڈیا ہمارا زر خرید ہو، اس پر بے ضمیر لوگ بیٹھے ہوں، تو وہ تو اسی طرح چلا سکتے ہیں، وہ تو جو واٹس ایپ پر حکم آئے گا اس کے مطابق چلیں گے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو قیامت مچی ہوتی، لیکن کوئی قیامت نہیں مچی ہوئی، لوگ اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیے کہ پاناما میں نواز شریف اس طرح ملوث نہیں تھے، ان کو کرپشن کی بیس پہ سزا نہیں دی گئی، تو کتنا بڑا نریٹو کریٹ کیا گیا۔ اور یہاں پر تو تحریک انصاف کے ادوار کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے دور میں سب سے کم کرپشن اور گزشتہ 3 سال میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے۔ پاکستان کرپشن کے معاملے میں تاریخی تنزلی کا شکار ہوا ہے۔ 180 ممالک میں سے 140واں ملک پاکستان بن گیا ہے، لیکن اب کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ اور یہ تو پاکستانی میڈیا ہے نا، یہاں پہ تو کہہ دیں گے، عوام ہیں ان کو بے وقوف بنا دیں گے، اس لیے کہ ان کے قسمت میں یہی چینل دیکھنے ہیں، زر خرید سے چینل۔ اور
لیکن باقی دنیا میں تو اس رپورٹ کو بہت دیکھا جاتا ہے. وہ ایک دوست بتا رہے تھے ہمارے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں دنیا کی بڑی قابل قدر ایجنسیاں ہوتی ہیں، اور اس میں تھوڑے سے بھی ڈالر پاکستان سے کہیں منتقل ہوتے ہیں یا ادھر، تو اس کے بارے میں اس کے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں، اور وہ اعداد و شمار جمع کر کے یہ رپورٹ ترتیب دی جاتی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کرپشن ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس کو چھپانے میں لگے ہیں، اور فوج کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آ رہا. وہ جو پہلے کہتے تھے نا کہ بڑی کرپشن ہو گئی ہے، لوٹ مار ہو گئی ہے، اس کرپشن کی وجہ سے اکانومی تباہ ہو گئی ہے، وہ سارے چپ ہیں. تو پھر تو یوں لگتا ہے کہ ایک پیج قائم ہے، اور ایک پیج کی جلد جس گوند سے جڑی ہوئی ہے وہ کرپشن ہے، اور لوگوں کو آپ بے وقوف بناتے جائیں. لیکن اگر پاکستان سے باہر عمران خان یا ان کے وزیر کبھی ذکر کریں گے کہ پاکستان میں ماضی کے حکمرانوں نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے اور ہم کرپشن فری پاکستان لا رہے ہیں، وہی جو نعرے یہ ہمیشہ سے بولتے ہیں، تو لوگ یقین کیجئے وہ پاکستانی لوگ نہیں ہیں، وہاں کنٹرولڈ میڈیا نہیں ہے، لوگ وہاں پر ہنس ہنس کر کرسیوں سے گر جائیں گے. یہ اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے، اتنا بڑا سانحہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اب یہ کس طرح کرپشن، میں کل سوچ رہا تھا کہ یہ کس طرح کرپشن کا نام لیں گے، کس طرح بات کریں گے کہ کرپٹ ماضی کے حکمران تھے، جبکہ یہ تو انٹرنیشنل رپورٹ آ گئی نا. لیکن آج ایک دو ٹاک شوز میں گیا، تحریک انصاف کے جو لوگ تھے یا جو دفاعی تجزیہ کار تھے، اسی ہٹ دھرمی کے ساتھ، اسی بے شرمی کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تو لوٹ کے کھا گیا نواز شریف، اور عمران خان کے دور میں کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہوئی ہوگی لیکن کرپشن نہیں ہوئی. تو پھر یہ جو ہے اس سے بڑے واضح شواہد ملتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے حوالے سے میڈیا کو کچھ خاص احکامات دیے گئے ہیں. اور آپ اب اگلے دنوں کے ٹاک شوز میں بھی آپ غور سے دیکھیے گا، دیکھیے پاناما میں کرپشن میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، آج تک میڈیا اس کو چلاتا ہے. اور اتنی بڑی کرپشن ہے، اتنی بڑی واضح رپورٹ آ گئی ہے، انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر آہستہ آہستہ میڈیا بات کرنا ختم کر دے گا. آج جن ٹاک شوز میں 2-2 منٹ کی بات ہوئی ہے، کل اس پہ بھی نہیں ہوگی، کل کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دیا جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کراچی والی نیوز اہم نہیں تھی، ہر نیوز اہم ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی نیوز تھی کہ اس سے تو تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ دونوں کا نریٹو دفن ہو گیا. یہ کرپشن کو روتے رہتے تھے تو سب سے زیادہ تو کرپٹ یہی نکلے، جو چور چور کے نعرے لگاتے تھے وہ سب سے بڑے ڈاکو نکلے. لیکن عجیب بات ہے، میڈیا کو جانے کیا انسٹرکشن آئی ہیں، کیا نادیدہ واٹس ایپ آئے ہیں کہ وہ بیچارے سارے پی ڈی ایم کی کھچائی کرنے لگ گئے ہیں کہ پی ڈی ایم بھائی ایسے ہی نہیں، انہوں نے کوئی لانگ مارچ نہیں کرنا. کیا پی ڈی ایم کا لانگ مارچ اور پی ڈی ایم کی کھچائی اس وقت ضروری ہے؟ وہ تو آپ نے گزشتہ 3 سال کی ہے. لیکن اصل بات جو کرنے والی ہے، جو کئی سالوں تک ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن عمران خان کے دور میں بہت بڑھ گئی ہے اور نواز شریف کے دور میں سب سے کم کرپشن تھی. یہ حقیقت ہے، واضح حقیقت ہے، جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی اظہار اور آزادی میڈیا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ کس طرح لوگوں کو منور کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو خاص ایک ہی طرح کی بات سناتے ہیں. اور میڈیا اتنا پاورفل ٹول ہے کہ اگر میڈیا میں اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کا کچھ دن ذکر نہ ہوا تو لوگ اس بات کو بھول جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، تاریخ ہمیں یہ بات
نہیں بھولنے دے گی، اور تاریخ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے ذریعے اپنا ایک اٹل فیصلہ دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے لانے والے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کرپٹ لوگ ہیں۔